لگا دیتا ہوں۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول جو ہیں وہ تباہ کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے؟ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ جب برداشت نہیں ہے تو ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہی جا رہا ہے۔ اگر ہمارے مردوں کو پتہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، ہماری عورتوں کو پتہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواس کی یہ سیرت ہے، تو گھروں کا ماحول کیسے خراب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، دو روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ کو ایام مخصوصہ تھے اور ایک میں کہ ایسا نہیں تھا، آپ پانی پی رہی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے بھی پانی پلانا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور مجھے تو ایام مخصوصہ ہے، میں آپ کو دوسرے پیالے میں دے دیتی ہوں پانی۔ آپ نے فرمایا اسی میں آپ نے وہ پیالہ پکڑا، فرمایا عائشہ کہاں سے پیا ہے؟ میں یہاں سے پیا ہے۔ جہاں سے حضرت عائشہ نے ہونٹ لگا کے پیا وہیں سے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اگر یہ محبتیں ہمارے گھروں میں ہو تو کیا ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اور جب آخری وقت تھا دنیا سے آپ نے جب جانے کا ارادہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو مسواک کرنا آپ کی سنت ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی ایسی رات نہیں کہ جس رات کی اختتام پر اور دن کی صبح حضور مسواک نہ فرماتے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے جو ہے بوجھ کا ڈر نہ ہو تو میں ہر نماز سے وقت مسواک کو واجب قرار دیتا۔ اور جب آپ دنیا سے آپ جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے مسواک سے واقف دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور آپ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات فرمائی۔ اور حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ عائشہ کے پاس زیادہ رہتے ہیں، ہمارے پاس کم رہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کا بستر وہ بستر ہے کہ جہاں میں جبریل آ کر وحی کا نزول کرتا ہے۔ اور آج گنبد خضرا جس مقام پر موجود ہے یہ حجرہ عائشہ ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ حجاب میں جاتی تھی، پردہ ہو کے گنبد خضرا کے اندر جاتی تھی۔ جب جناب صدیق اکبر اندر داخل ہوئے آپ وہاں پہ مدفون ہوئے تو پھر جب آپ جاتی تھی پھر بھی وہ پردے ہی جاتی تھی، مگر جب فاروق اعظم ہوئے تو آپ نے پردے کو زیادہ فرما دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ کیا بات ہے، حضرت فاروق اعظم داخل ہوئے آپ نے پردے کو زیادہ فرما دیا۔ فرمایا پہلے میرا شوہر تھا، اس کے بعد وہاں پہ میرا باپ دفن ہوا، آپ حضرت عمر دفن ہوئے ہیں، حضرت عمر میرے لیے غیر محرم ہے۔ اس سے حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی سمجھ آیا کہ آپ کی نظر یہ تھی کہ قبروں والے دیکھتے ہیں، قبروں والے دیکھتے ہیں، تو فرمایا نا کہ اب عمر بھی دفن ہے اس لیے میں پردہ زیادہ کرتی ہوں۔ اور آپ کی خادمہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں ان کے تعداد ہے 2210 روایتیں آپ نے روایت فرمائی ہیں۔ اور پردے کا یہ عالم تھا کہ مکہ میں مدینہ میں آپ سے بڑی فصیحہ کوئی نہیں، آپ سے بڑی بلیغہ کوئی نہیں، آپ سے بڑی فقیہہ کوئی نہیں۔ صحابیوں کو بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو آپ سے پوچھتے تھے۔ ایک نبینا صحابی تھے، آپ کی خاتمہ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی، صحابی رسول ہے، آنکھوں سے نبی نے آیا اور ان کو آپ کی خاتمہ نے کہا آپ اندر آ جائیں، تو آپ نے فوری اپنا حجاب پہن لیا اور آپ نے اپنی خاتمہ سے فرمایا کہ کس کو اندر آنے کی دعوت دے رہی؟ تو میں وہ مسئلہ پوچھنا تھا بندے نے تو وہ نبی نہیں ہے، تو فرمایا عائشہ نبی تو نہیں ہے، ہم نے تو حضور کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور میں ان کو باہر ٹھہرایا ان سے مسئلہ پوچھنے پر ان کو بتاتے ہیں۔ اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ کے حصے میں 1,00,000 دینار آئے۔ 1,00,000 دینار اس وقت بھی 1,00,000 دینار ہی تھے، کوئی کم اماؤنٹ نہیں تھی۔ اور مغرب ہونے سے پہلے آپ نے مسحر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ آپ کے خاتمہ نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ 1 درہم رکھ ہی لیتی تاکہ ہم گوشت کھا لیتے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہم گوشت کھائیں زیادہ بہتر ہے یا مدینے کے غریب کھائیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ آج کا دن یاد رکھا جائے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھروں کی خواتین، ان کو بتایا جائے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کیا ہے. آج تھوڑا سا عورتیں پڑھ لی جائے نا تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں مل رہی، ہمیں جو ہے نا پردے میں قید کیا جا رہا ہے. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیک وقت قرآن کی عالمہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے. آپ کا محدث ہونا تو محدث ہے ہی. حضرت قاسم آپ کے بھتیجے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی آپ مدینہ پاک میں چلے جائیں نا تو مدینہ پاک میں کلاسز لگتی ہے صبح فجر کے بعد، اور یہ آج کا معمول نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معمول ہے. اور حضرت قاسم اس وقت سب سے بڑے محدث تھے، اور حضرت قاسم کے محدث ہونے کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی کہ جو بھی صحابی مسئلہ پوچھتے تھے آپ نے حضرت قاسم کو آگے رکھا ہوا تھا کہ جس کو بھی مسئلہ بتانا ہے صحابی کو آپ حضرت قاسم کو بتاتی تھی. اور حضرت قاسم کی جگہ پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسئلے بتانا شروع کیے تھے. تو اس وقت کی اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی محدثہ، اتنی بڑی فقیہہ، اتنی علم والی خاتون ہے، اس کے باوجود پردے کا اہتمام ہے، اس کے باوجود رشتوں کا تقدس بحال ہے. آج ہماری بیٹی، ہماری بہن کو کس قدر پردہ کرنا چاہیے اور کس قدر رشتوں کا تقدس کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ دن یاد رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں اپنی تاریخ بھی یاد رہے کہ ہم کون ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ